یرمیہ تیسرا باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ بے وفا اسرائیل کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاں سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے، کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ خداوند فرماتا ہے، پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ، کون سی جگہ ہے جہاں تو نے بدکاری نہیں کی؟ تو راہ میں ان کے لیے اس طرح بیٹھی جس طرح بیابان میں عرب۔ تو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا، اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی۔ تیری پیشانی فحشا کی ہے اور تجھ کو شرم نہیں آتی۔ کیا تو اب مجھ سے پکار کر نہ کہے گی کہ اے میرے باپ، تو میری جوانی کا راہبر تھا؟ کیا اس کا قہر ہمیشہ رہے گا؟ کیا وہ اسے ابد تک رکھ چھوڑے گا؟ دیکھ، تو ایسی باتیں تو کہہ چکی، لیکن جہاں تک تجھ سے ہو سکا تو نے برے کام کیے۔ اسرائیل اور یہودا کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خداوند نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی، اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی، پر وہ نہ آئی۔ اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی۔ اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہن یہودا سچے دل سے میری طرف نہ پھری، بلکہ ریاکاری سے۔ اور خداوند نے مجھ سے فرمایا، برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودا سے زیادہ اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے۔ جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کہ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ اسرائیل واپس آ، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں۔ صرف اپنی بد کرداری کا اقرار کر کہ تو خداوند اپنے خدا سے عاصی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ پھری۔ خداوند فرماتا ہے، تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں، اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے 2 لے کر سیون میں لاؤں گا، اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا، اور وہ تم کو دانائی اور عقل مندی سے چرائیں گے۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے، کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے، تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق، اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا۔ وہ ہرگز اسے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے اور اس کی مرمت نہ ہوگی۔ اس وقت یروشلیم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلیم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے۔ ان ایام میں یہودا کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ چلے گا، وہ مل کر شمال کے ملک میں سے اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادوں کو میراث میں دیا آئیں گے۔ خدا کے لوگوں کی بت پرستی۔ میں نے تو کہا تھا، میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوش نما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے،
جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ پہاڑوں پر بنی اسرائیل کی گریہ زاری اور منت کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی راہ ٹیڑھی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول گئے۔ اے برگشتہ فرزندو واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تو ہی اے خداوند ہمارا خدا ہے۔ فی الحقیقت ٹیلوں اور پہاڑوں پر کے ہجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ یقیناً خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے، لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور ان کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں اور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو نگل لیا۔ ہم اپنی شرم میں لیٹیں اور رسوائی ہم کو چھپا لے، کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خداوند اپنے خدا کے خطا کار ہیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے۔